السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحلیم الرؤوف الرحیم۔ تمام احباب مل کر بآواز بلند نہایت ادب، احترام، محبت، عقیدت، الفت اور چاہت کے ساتھ اللہ کے حبیب مکرم، شفیع معظم، نبی محتشم، رحمت ہر عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ حسن و جمال میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون۔ حد درجہ قابل احترام معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج کی یہ شب مغفرت نصیب فرمائی۔ اس کریم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ جس نے ہمیں یہ شب رحمت عطا فرمائی۔ جتنا اس کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر بجا لائیں تھوڑا ہے کہ جس نے ہمیں یہ شب براءت، جہنم سے آزادی کی رات نصیب فرمائی۔ اور آئیے مل کر ان بابرکت ساعتوں میں، ان مقدس لمحات میں اپنے دلوں کو کشکول بنا کے اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں یہ التجا کریں، اور اس یقین کے ساتھ، اس عزم، اس ارادے اور اس امید کے ساتھ کہ یہ اس کریم کی بارگاہ ہے جو فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر۔ کوئی منگتا آئے تو اسے جھڑکا مت کرو، کوئی مانگنے آئے تو اسے خالی نہ لوٹائے۔ جو اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے اس خود ذات کا اپنے کرم کا عالم کیا۔ جب اس کے بندے اور اس کی بندیاں اپنی جھولیاں پھیلائے، اپنے دامن پھیلائے، اپنے دلوں کو کشکول بنا کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں
تو وہ یقیناً اپنے بندوں پہ کرم فرمایا کرتا ہے، وہ ضرور اپنے بندوں پہ رحمت فرمایا کرتا ہے۔ اور اس نے اپنی پاک مقدس و لا ریب کلام میں ہمیں یہ امید دلائی ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کریم کا یہ اعلان سن کر کہ تم نے بھلے اپنی جانوں پہ کتنے ہی ظلم کیے، کتنے ہی اسراف کیے، کتنے ہی ظلم ڈھائے ہوں، تم کبھی بھی میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ تم ایک بار سچے دل سے توبہ کرو، ایک بار صدق دل سے تائب ہو جاؤ، پھر دیکھو میرا کرم کیسے تمہیں اپنی آغوش میں لیتا۔ تم اپنے جرم کا ایک بار اقرار کر لو، سچے دل سے ایک بار اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ ندامت، ایک بار پشیمانی محسوس کرو، پھر دیکھو میری رحمت کیسے تمہیں ڈھانپتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 135 آج کی اس بابرکت رات میں ہم نے سنی۔ میں نے عرض کی کہ یہ رات شب استغفار ہے، یہ توبہ کرنے کی رات، یہ گڑ گڑانے کی رات ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی رات، یہ اپنے گناہوں پہ ندامت اور پشیمانی کے اشک بہانے کی رات۔ اور یہ توبہ، یہ وہ بابرکت عمل ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹنا، رب کے در کی طرف پلٹنا، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ جانتے ہیں اللہ کو کتنا پیارا ہے؟ قرآن میں اعلان فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو خوب خوب توبہ کرتے ہیں اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے اللہ کے پیارے ہوا کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اس کی رحمت کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو اپنے دلوں کے میل دھونا چاہتے ہیں، جو اپنے اندر کی نجاست اور پلیدی کو طہارت سے بدلنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم میری طرف آؤ تو صحیح، میں تو تم سے پیار کرنے والا ہوں۔ تم میری گھر کی طرف آؤ تو صحیح، تم میرے در کی طرف پلٹو تو صحیح، تم میری بارگاہ کی طرف آؤ تو صحیح، میں تو تم سے پیار کرنے والا ہوں۔ سورہ آل عمران کی یہ بڑی خوبصورت، بڑی پیاری، بڑی امید افزا آیت ہے جو آج ہم نے سنی۔ برات کی رات ہو، رحمت مغفرت کی رات ہو، اللہ کا گھر ہو، اللہ کا کلام ہم پڑھیں، ہماری زبانوں پہ ہو، ہماری سماعتوں پہ اتر رہا ہو، یقین کریں اس سے سنہری لمحات زندگی میں اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے قیمتی پل اور اس سے زرعی گھڑیاں زندگی کی اور کوئی نہیں ہے کہ جب اس رب کے گھر میں بیٹھ کر ہم اس کا کلام پڑھ رہے ہوں اور سن رہے ہیں۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں آیہ نمبر 133 سے سورہ آل عمران کی اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھیے ارشاد کیا فرماتا، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ سارعو جس کو ہم کہتے ہیں نا دوڑو، بھاگو، ہم پنجابی میں کہتے ہیں نٹھو۔ اللہ پاک اعلان کر رہا ہے سارعو، اے میرے بندو دوڑو، جلدی کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی بخشش کی طرف۔ اس کی بخشش کے خزانے کھلے ہیں، اس کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، اس کا باب رحمت وسیع اور کشادہ ہے، تم دیر کیوں کرتے ہو؟ وہ کہا ہے نا کہ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ مائل با کرم کیسے ہو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، نہ اللہ نے عمر کی قید لگائی ہے، نہ رنگ کی قید لگائی ہے، نہ نسل کی قید لگائی ہے، نہ مرد اور عورت کا فرق کیا ہے، نہ بوڑھے اور جوان کی تمیز رکھی ہے، نہ عالم یا جاہل کا فرق رکھا ہے، نہ امیر یا غریب کی کسی قسم کی ریسٹرکشن یا کوئی حد اور پابندی لگائی ہے۔ سارعو، فرمایا آؤ جس نے میرے محمد کا کلمہ پڑھا ہے سب دوڑ پڑو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بھاگو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کے خزانوں کو لوٹنے کی۔ کیا صرف مغفرت؟ فرمایا مغفرت کی طرف دوڑو، وجنۃ عرضها السماوات والارض، فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر،
یہ قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ دہرایا گیا، یہاں بھی ہے، سورہ حدید میں بھی ہے، دیگر مقامات پر بھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن جنت کی چوڑائی کا تو ذکر کرتا ہے، لمبائی کا ذکر نہیں کرتا؟ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آیا فرمایا عرضها السماوات والارض، ساتوں آسمان اور یہ ساری زمین، یہ ساری ملا لو تو یہ جنت کی صرف چوڑائی بنتی ہے۔ مفسرین فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہر چیز، ہر ایریا، ہر جگہ کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوا کرتی ہے، لمبائی کی نسبت چوڑائی کم ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پڑھنے والوں کو بتا رہا ہے کہ میرے بندو، میں نے جو جنت تمہارے لیے تیار کی ہے، یہ ساتوں آسمان، یہ ساری زمینیں اور آسمان، آج جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے، یہ ہماری ایک گلیکسی، ایک کہکشاں، یہ صرف ایک ہے جس میں یہ سورج اور دیگر سیارے اور ساری چیزیں، اور اس کے ارد گرد پتہ نہیں کتنے لاکھ گلیکسیز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، ہر ایک گلیکسی اور ہر ایک کہکشاں کے اندر پتہ نہیں کتنے سیارے ہیں، اور ان سیاروں کی پتہ نہیں کتنی لمبائی اور چوڑائی ہے، اس ساری لمبائی اور چوڑائی کے برابر اللہ فرما رہے سب کو ملا لو یہ جنت کی صرف چوڑائی کے برابر بنے گی۔ فرما اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، فرمایا اللہ نے وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار فرمائی۔ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرہیزگار وہی ہوتا ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا، لیکن یاد رکھیں یہ بات درست نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں جہاں توبہ کا ذکر کیا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ انسان اولاد آدم ہے۔ اللہ پاک نے 3 قسم کی جو بظاہر مخلوق، ویسے تو اللہ کی مخلوق کی تعداد وہی جانتا ہے، انسان کے شمار میں وہ آ سکتی ہی نہیں، لیکن بظاہر 3 قسم کی مخلوق ہے، ایک فرشتے ہیں، ایک انسان ہیں اور ایک جنات، جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی بار بار کیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ سراپا خیر ہیں، فرشتوں سے شر کا صدور محال ہے، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، وہ برائی سے پاک۔ قرآن حکیم نے اسے خود بیان کیا کہ لا یعصون اللہ، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہو وہ اسی کی تعمیل کرتے۔ فرشتے شر اور برائی سے پاک۔ شیطان خیر سے خالی ہے، شیطان میں خیر نام کو بھی نہیں ہے، شیطان ہے ہی سراسر شر ہی شر۔ ملائکہ فرشتے وہ سراسر خیر ہیں اور شیطان وہ سراسر شر ہے، اور امام غزالی فرماتے ہیں انسان اس خیر و شر کا مجموعہ ہے، اور انسانوں میں سے بہترین وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی شر صادر ہو جاتا، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ یہاں سورہ آل عمران کی آیات میں اللہ پاک نے دیکھیے متقین کی صفات کیا بیان فرمائی۔ متقین کون؟ اور یہ وہ متقین ہیں جن کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، کہ جنت اللہ نے بنائی ہی متقین کے لیے۔ پہلی صفت ارشاد فرمائی گئی الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں رب کی راہ میں خرچ کرتے رہتے، وہ خرچ کرنے سے رکتے نہیں، خوشحالی ہے، کشادہ دستی ہے، اللہ نے وسائل بھرپور دیے ہیں تو وہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ حالات مشکل آ گئے، تنگی ہو گئی ہے تو اپنے بجٹ کے مطابق، اپنی کیپیسٹی، اپنی استطاعت کے مطابق وہ خرچ کرنا بند نہیں کرتے۔ ایک عام آیت کا مفہوم یہی ذکر ہوا کہ تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، اور ایک مفہوم سرا اور ضرا جو متقین کی پہلی صفت ہے کہ وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور وہ تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ ایک یہ معنی، اور ایک معنی یہ ہے کہ سرا کا معنی ہے کہ وہ ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں جن پہ خرچ کر کے انہیں خوشی ہوتی ہے، جیسے اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا۔ متقین وہ ہیں جو اپنوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور ضرا کا معنی جو ان کے دشمن ہیں، جو انہیں اچھا نہیں سمجھتے وہ ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں، جن سے انہیں خیر کی توقع نہیں ہوتی ہے
فرمایا متقین وہ ہیں جو ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں جن پہ خرچ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں نے ان کے لیے تیار کی۔ اور پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عرض کی نا آج کی رات مغفرت کی ہے، معافی مانگنے کی رات ہے، استغفار کرنے کی رات ہے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت اسے ملے گی جو دوسروں کو معاف کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا اگر ہم غور کریں کہ قرآن ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، ہم اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں مغفرت ان کی کرتا ہوں، میں نے جنت بنائی ان کے لیے ہے جو انسانوں کو معاف کرتے ہیں۔ گویا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن ہمیں اس طرف لا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، اور معافی ہمیشہ قصور کے بعد ہوتی ہے، غلطی کے بعد ہوتی ہے۔ اگر غلطی نہیں کی تو معافی کیا؟ گویا قرآن سمجھا رہا ہے کہ انسانوں میں بستے ہوئے، انسانوں میں رہتے ہوئے جب دوسروں سے غلطیاں ہوں تو انہیں معاف کر دیا کر۔ جب تم اپنے دل سے اپنے بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی غلطیوں کو معاف کرو گے، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور فرمایا اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، صفات متقین کی بیان ہو رہی ہیں۔ متقین کون ہیں؟ عرض کی ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، لیکن قرآن اس کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے متقین وہ ہیں الذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی بے حیائی والا کام ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا ان سے اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، ذکر اللہ، وہ گناہ کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ نہیں جاتے بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اس سے خوبصورت جملہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے حسین بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے سوائے اللہ کے؟ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اور جانتے ہیں کتنے گناہوں کو معاف فرماتا؟ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر جامع البیان اور دیگر مفسرین نے بھی سورہ فرقان کی جو آخری رکوع کی تفسیر ہے اس میں ذکر کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ وحشی جنہوں نے حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وحشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی کہ اسلام قبول کر لو تمہارا بھلا ہو جائے۔ اس روایت میں ہے کہ وحشی نے عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو شرک کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو کسی کو قتل کرتا ہے، اس کا گناہ اور اس کا وبال بہت شدید ہے، یضاعف لہ العذاب، انہیں دگنا کر کے عذاب دیا جائے گا اور انہیں ذلت والے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وحشی نے کہا کہ یا محمد یہ ساری برائیاں میرے کھاتے میں نے یہ سارے جرم کیے ہوئے ہیں، مجھ سے شرک بھی ہوا، مجھ سے زنا بھی ہوا، میں نے لوگوں کی جان بھی لی ہے، میں اسلام قبول کر بھی لوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہو؟ جب یہ سوال حضور کی خدمت میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات؟ کہ وحشی اللہ کا اعلان ہے کہ جو توبہ کر لے، بھلے اس نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، جو شرائط ہیں قصاص، دیت، شرعی احکام وہ سب اپنی جگہ روبہ عمل لائیں گے، اگر وہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے یہ نہیں سنا؟ وہ کہنے لگے حضور یہ تو بڑی سخت بات ہے، توبہ، ایمان اور پھر عمل صالح، پتہ نہیں میں یہ ساری شرطیں پوری بھی کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں، لہذا مجھے یہ معاملہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ جب اس نے یہ سوال رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک ایسا جرم ہے جسے اللہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ ہاں شرک کے سوا جو گناہ ہیں اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھ کر سنائی وہ پھر کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا لمن یشاء، جسے وہ چاہے، مجھے کیا پتا کہ رب مجھے بخشنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین میں داخل کرنے، انہیں دین کی دعوت دینے اور انہیں اللہ سے جوڑنے کا شوق اللہ کے رسول کے دل میں کتنا، مخلوق خدا کو ان کے خالق سے ملانے کا جذبہ کیسا، وہ بار بار سوال کر رہا ہے اور اللہ کے رسول جواب دے۔ اس نے کہا حضور اس میں تو ہے لمن یشاء، جسے اللہ چاہے، مجھے کیا خبر کہ میری مغفرت اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے، مجھے تو پھر شک رہے گا۔ جب اس نے یہ بات کہی پھر علامہ ابن جریر طبری اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے سورہ زمر کی آیا نمبر 53 پڑھ کر سنائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آج کی شب سورہ زمر کی اس آیہ نمبر 53 کو تنہائی میں بیٹھ کے ضرور پڑھیے گا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی زیادتیوں کو یاد کر کے، جو ہم سے اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں انہیں یاد کر کے قرآن کھول کے ایک بار یہ آیت ضرور پڑھیے گا۔ اور یہ حضرت وحشی کا جو مکالمہ رسول اللہ سے ہوا یہ بھی دل میں یاد رکھیے گا، یہ بھی ذہنوں میں تازہ رکھیے گا۔ رسول اللہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں کہ وحشی، اللہ فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا بخشنے والا، وہ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھ کر سنائی وحشی کہنے لگا یا رسول اللہ میں اسی کا طلبگار تھا، حضور اب اس میں کوئی شرط میرے رب نے نہیں لگائی ہے، اپنا دست کریم عطا کیجئے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ وہ قاتل سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا، جس کے نامہ جرم میں نامہ عمل میں پتہ نہیں کیسے کیسے جرائم تھے، یہ آیت سن کر اللہ کی رحمت کا امیدوار بن کر رسول اللہ کے دست حق پرست پہ ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زیارت کا صدقہ رتبہ صحابیت بھی نصیب ہوتا ہے، اور آج امت انہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے پکارتی۔ یہ وہی حضرت وحشی ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو واصل نار کیا۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ فرمائیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب بندہ اپنے رب کی رحمت پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اس کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے، پھر اللہ اسے عزت کیا عطا فرماتا ہے کہ وہ ملعون ترین شخص، وہ کذاب ترین جس نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے اسے قتل کرنے کی سعادت حضرت وحشی کو عطا فرمائی۔ اور جناب وحشی رضی اللہ تعالی عنہ برملا یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں نے حالت کفر میں بہترین شخص کو قتل کیا، رسول اللہ کے چچا حضور کے عم محترم سید الشہداء حضرت حمزہ، اور حالت اسلام میں مجھے اللہ نے توفیق بخشی، میں نے بدترین شخص کو واصل نار، مسیلمہ کذاب جیسے ملعون اور مدعی نبوت کو جہنم رسید کرنے کی سعادت اللہ نے مجھے عطا۔ سو یہ آیت بھی امید دلا رہی ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے سوائے اللہ کے؟ یہ اسی کریم کا کرم ہے، یہ اسی رحیم کا رحم ہے، یہ اسی غفار کی شان مغفرت ہے، یہ اسی ستار کی شان ستاری ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ متقین کی صفات سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 133 135 میں بیان کی گئی۔ فرمایا ان سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام صادر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور جب وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمایا کرتا ہے۔ ہاں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ پھر جانتے بوجھتے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے،
ایک کے بعد پھر دوبارہ اسی گناہ کو کرنا، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پھر بار بار کرتے چلے جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ متقین کا طریقہ نہیں ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا، گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹ آنا، گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کر لینا، گناہ ہو جائے تو اپنی زبانوں پہ استغفار کے کلمات لے آنا، یہ متقین کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور جو اس طریقے کو اپناتے ہیں اللہ پاک ان کی جزا، ان کا بدلہ، ان کا اجر اعلان فرما رہا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم۔ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لینا، استغفار کرنا، گناہ پہ اصرار نہ کرنا، جانتے بوجھتے اس میں مشغول نہ ہونا۔ فرمایا جن کی یہ عادت ہے یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں سدا کے لیے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور نیکی کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، رب کی فرما برداری کے کام کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں ہر گنہگار کو امید دلائی ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی توبہ پہ قائم رہتا ہے، اللہ پاک اسے متقین میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب استغفار اور توبہ یہ یاد رہے کہ یہ صرف زبان سے نہیں، جب تک ہم دل سے اخلاص کے ساتھ، دل کی دھڑکنیں ہماری زبان کے ساتھ نہ ہوں، اور جب تک جو توبہ کی شرائط ہیں، قرآن حکیم جسے توبۃ النصوح فرماتا ہے، جب تک ان شرائط کے ساتھ توبہ نہ کی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور توبہ کی سب سے پہلی شرط ندامت اور شرمندگی محسوس کرنا ہے، اپنے گناہوں کو برا سمجھنا اور اللہ کی نافرمانی کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھنا، یہ توبہ کی سب سے پہلی شرط۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک، بڑے برگزیدہ، بڑے متقی، پرہیزگار، اور ان محبوبان بارگاہ ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کی زندگی یاد خدا میں بسر ہوئی، جنہوں نے تاج و تخت کو، ان کے والد کے علاقے کے حکمران تھے، حضرت ابراہیم بن ادھم نے تاج و تخت کو چھوڑ کے اپنے رب سے لو لگائی، دل اپنے رب کے ساتھ لگایا، اور پھر رب سے یوں جی لگایا کہ جی لگانے کا حق ادا کر۔ اللہ کے دوستوں میں ان کا بڑا بلند رتبہ ہے، اللہ نے پھر انہیں یہ شان عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ پہ ان کی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے توبہ کی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے ایسی خوبصورت زندگی بسر کی، ایسی پاکیزہ زندگی گزاری، ایسی عمدہ زندگی بسر کی کہ ابراہیم بن ادھم کی ذات بہت سے لوگوں کے لیے رجوع اللہ کا بہانہ بن گئی، اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک ذریعہ بن گئی، اور وہ بڑے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ یہ کام لے لیتا ہے کہ انہیں لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا وسیلہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور آ کر آپ سے ایک بڑی خوبصورت بات کی جس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک تو یہ سبق ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، وہ کسی بھی بہانے سے ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، جس محفل میں شریعت کی حدود کا خیال رکھا جا رہا ہے، خلاف شریعت کوئی امر نہیں ہے، جو پابند شریعت اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی محفل میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر بیٹھ کے پوچھنا کیا چاہیے، یہ اس واقعے سے پتہ چلا۔ نوجوان ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور حاضر ہو کے سوال کر رہا ہے کہ ابو اسحاق، یہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی کنیت، اور یہ ایک ادب کا، احترام کا طریقہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کو ان کی کنیت سے پکارا۔ انہوں نے کنیت سے مخاطب کیا کہ ابو اسحاق، میں نے بڑے گناہ کیے، مجھ سے اللہ کی بڑی نافرمانیاں ہوئیں، مجھ سے بڑے اسراف ہوئے ہیں، اپنی جان پہ میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ میرا دل گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف پلٹ آئے۔ ایسی خوبصورت بات پوچھ رہے ہیں۔
کتنی عمدہ بات طلب کر رہا ہوں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ یہ دل جو گناہوں اور غلطیوں سے سیاہ پڑ چکا ہے کسی طرح اس کی سیاہی دھل جائے، کسی طرح اس کا زنگ اتر جائے، اور کسی طرح اس پر جو تالا لگا ہوا ہے وہ کھل جائے اور خیر میرے دل میں داخل ہو جائے۔ اور اگر سچے دل سے دھیان سے ہم سنیں تو کیا یہ ہمارا سوال بھی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے دلوں پر بھی گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا، ہمارے دلوں پر بھی غفلت کے تالے پڑے ہوئے، ہمارے دل بھی اللہ کی نافرمانیوں سے جو ہے وہ سیاہ ہو رہے ہیں؟ یہ تالے کیسے کھلے، یہ زنگ کیسے دھلیں گے، اور یہ سیاہیاں اجالوں میں کیسے بدلیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم سے سوال ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ بیٹا میری 5 نصیحتیں، اگر صرف ان 5 باتوں کو تم مان لو گے، مجھ سے وعدہ کر لو، ان 5 باتوں پہ عمل کرو، اللہ دلوں کی تاریکیوں کو نور میں بدل دے، اللہ دل کی غفلت کو بیداری میں تبدیل کر دے، اور اللہ تمہارے دل کے تالے کو کھول کے اس میں خیر داخل کر دے۔ وہ 5 باتیں کون سی؟ یاد رکھنے والی، دھیان سے سننے والی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ جب گناہ کرنے لگو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ مثلا اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، جب میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کا رزق کھانا بھی مجھے جچتا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے جھوٹ مت بولو، سچ بولو، اگر میں جھوٹ نہیں چھوڑتا تو پھر رب کا دیا ہوا کھانا مجھے جچتا۔ اللہ فرماتا ہے زنا مت کرو، اگر میں زنا کے قریب جاتا ہوں، میں پلاننگ کرتا ہوں، منصوبہ بندی کرتا ہوں، اس کے وسائل اختیار کرتا ہوں، دل میں منصوبے بناتا ہوں، خیالات میں سوچتا ہوں، برائی کے بارے میں دیکھتا اور کرتا ہوں، تو پھر مجھے حق نہیں کہ میں اس کا دیا ہوا رزق کھاؤں۔ اللہ نے شراب سے منع کیا ہے، اللہ نے والدین کی نافرمانی سے منع کیا ہے، اللہ نے ناجائز منافع خوری سے منع کیا ہے، ملاوٹ سے منع کیا ہے، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا ہے، وعدہ خلافی سے منع کیا ہے، بدعہدی سے منع کیا ہے، کسی کا مال کھانے سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، کسی کی زمین یا جائیداد غصب کرنے سے، ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ اگر گناہ کرنا چاہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ۔ نوجوان کہنے لگا حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تو اسی رب کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، وہی تو ہے جو ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا رزق نہ کھاؤں؟ آپ نے فرمایا بیٹا پھر کیا یہ مناسب ہے، یہ بات جچتی ہے کہ ہم کھائیں بھی اسی کا اور نافرمانی بھی اسی کی کریں؟ وہ کہنے لگا حضور دوسری بات فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب گناہ کرنے لگو تو اللہ کے ملک سے نکل جاؤ، اللہ کی زمین چھوڑ دو۔ اللہ کی جو اور زمین تو صرف ایک مخصوص اور مختصر سی چیز ہے، ملک للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں میں، زمین میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، زمین کی تہ میں، سمندر کی تہ میں، جہاں کہیں بھی ہے وہ ملک تو اللہ ہی کا۔ فرمایا گناہ کرنا چاہتے ہو تو رب کی ملک کی حدود سے باہر نکل جاؤ۔ نوجوان کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جدھر بھی جاؤں، جس ملک میں بھی جاؤں، آسمانوں پہ جاؤں، زمینوں کی تہ میں چلا جاؤں، میں جہاں بھی جاؤں ملکیت تو اسی کی ہے، ملک تو اسی کا ہے، حکومت تو اسی کی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ نوجوان کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا بیٹا اگر یہ ممکن نہیں تو کیا یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کھائیں بھی اسی کا، رہیں بھی اسی کے ملک میں اور نافرمانی بھی اسی کی کریں؟ وہ کہنے لگا حضور تیسری نصیحت۔ فرمایا تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب گناہ کرنے لگو ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں رب نہ دیکھ سکے، جہاں تم اللہ کی شہادت، رب کے دیکھنے، اس کے ملاحظہ فرمانے سے تم باہر نکل کے جا کے کہیں گناہ کرو۔ نوجوان پھر حیرت کا شکار، حضور یہ کیسے ممکن؟ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے،
وہ تو فرماتا ہے وہ یعلم السر والجہر، وہ کھلم کھلا کیے جانے والے کاموں کو بھی جانتا ہے اور وہ تو چھپ کے کیے جانے والے کاموں کو بھی جانتا ہے۔ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، جو سامنے کیا جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، جو پس پردہ کیا جائے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وہ جلوتوں سے بھی آگاہ ہے، وہ خلوتوں سے بھی واقف ہے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، نہ اندھیرا اس کے لیے پردہ ہے، نہ دیواریں اس کے لیے پردہ ہیں، نہ کوئی رکاوٹ اس کے لیے پردہ ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں وہ ملاحظہ فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا بیٹا پھر غور نہیں کرتے کہ کھائیں اس کا دیا ہوا، رہیں اس کے ملک میں اور اس کے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے اس کی نافرمانی، کیا یہ بات جچتی ہے؟ نوجوان پہ عجیب کیفیت طاری ہے، کہنے لگا حضور چوتھی نصیحت۔ فرمایا چوتھی نصیحت بیٹا یہ ہے کہ جب ملک الموت، فرشتہ اجل تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے کہنا مجھے تھوڑی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں، تھوڑا سا ایک دن کی مہلت دے دو میں توبہ کر لوں، جس کا دینا ہے دے لوں، جس سے زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی تلافی کر لوں، اپنے معاملات کلیئر سیدھے کر لوں، پھر میری جان نکال لیں۔ نوجوان کہنے لگا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک الموت جب آ جائے پھر ٹلا نہیں کرتا، پھر کوئی پاکستان کے ہاسپٹل میں ہو یا امریکہ، کینیڈا، دبئی اور دنیا کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں، پھر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہو یا کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ لکھی جانے والی دوا استعمال کر رہا ہو یا اپنی ٹوٹے پھوٹے گھر کے بستر پہ پڑا ہو، وہ جہاں بھی ہے جب ملک الموت آ جائے وہ کسی کے کہنے پہ جایا نہیں کرتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب اجل آ جاتی ہے، جب وقت مقرر آ پہنچتا ہے پھر ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ لا يستطيعون توصیہ ولا الى اہلہم یرجعون، سورہ یاسین میں فرمایا جب موت آ جائے گی کسی کو وصیت کرنے کا وقت بھی نہیں دیا جائے گا۔ کوئی کہے کہ ٹھہر جائے مجھے اپنی ول لکھوا لینے دیں، مجھے وصیت لکھوا لینے دیں، فلاں کو میں نے اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ فرمایا لا یستطیعون توصیہ، وصیت کا وقت بھی نہیں ملے گا، ولا الی اہلہم یرجعون۔ کوئی کہے مجھے گھر کا چکر لگا لینے دو، اپنے نور نظر کو دیکھاؤں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھاؤں، اپنی شہزادیوں کو دیکھ لوں، اپنے شہزادوں سے مل لوں، اپنی شریک حیات کو الوداع کہہ لوں، ولا الی اہلہم یرجعون۔ قرآن کا اعلان ہے جب فرشتہ اجل آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملا کرتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا بیٹا اگر گناہوں کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تو پھر جب ملک الموت آئے تو اس سے مہلت لے لینا کہ تمہیں توبہ کی مہلت دے۔ نوجوان پھر تعجب سے حیران ہو کے کہنے لگا حضور ملک الموت تو مہلت نہیں دیا کرتا، جب پروانہ اجل فرشتہ اجل آ جاتا ہے پھر تو ایک سانس کی مہلت نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا بیٹا جب یقین ہے تمہارا، ایمان ہے تمہارا کہ جب فرشتہ اجل آ جائے وہ مہلت نہیں دیتا، پھر بھی توبہ میں تاخیر کرتے ہو، پھر بھی شب برات کا انتظار ہے، پھر بھی ابھی شب قدر کا انتظار ہے، پھر بھی ابھی اگلے سال کا انتظار ہے، پھر بھی ابھی ریٹائرمنٹ کا انتظار ہے، پھر بھی ابھی اگلا بزنس سیٹ کرنے کا انتظار ہے، پھر بھی ابھی انتظار ہے کہ اگلا ملین بھی پورا کر لوں پھر توبہ کر لوں گا۔ فرمایا جس کا یہ ایمان ہے کہ موت آ کے رہنی ہے اور جب آئے گی تو وہ کبھی بھی مہلت نہیں دیتی، تو پھر بھی جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے اس سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے۔ نوجوان پہ رقت عجیب کیفیت طاری ہے، کہنے لگا حضور پانچویں نصیحت۔ فرمایا پانچویں نصیحت یہ ہے کہ جب قیامت والے دن جہنم کے فرشتے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں تو تم ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا، تم کہہ دینا میں نہیں جاتا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں جہنم میں داخل نہیں ہوں گا۔ نوجوان زار و خطار رونے لگ جاتا ہے، گڑ گڑا کے کہتا ہے حضور یہ کیسے ممکن ہے، اللہ کے وہ فرشتے تو بڑے طاقتور ہیں، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جو جہنم پر مقرر کیے گئے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں، کوئی ان کی طاقت سے بچ نہیں سکتا۔
حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا بیٹا جب ان سے بچ کوئی نہیں سکتا تو پھر زندگی کا موقع ضائع کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ رب کی طرف پلٹتے کیوں نہیں ہو؟ پھر رجوع کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر تمہارا دل گناہوں سے متنفر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پھر دل میں خیر کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے اتنی خوبصورتی سے، اتنے پیار بھرے انداز میں، اتنے حسین و جمیل اور اتنے مؤثر انداز میں سمجھایا کہ نوجوان وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگا حسبی حسبی حسبی، اے ابو اسحاق اللہ آپ کا بھلا کرے، بس کر دیں، بس کر دیں، انا استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں آپ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، میں آپ کے ہاتھ میں تائب ہوتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے سوانح نگاروں نے لازمہ فی العبادت حتی الموت، وہ نوجوان حضرت ابراہیم بن ادم کے ساتھ جڑ گیا، آپ کے ساتھ رہنے لگا، ذکر و اذکار میں، تسبیح و استغفار میں، عبادت میں، نوافل میں، صیام میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، رب کی یاد میں زندگی بسر کی، یہاں تک کہ اپنی موت تک اسی خیر کے رستے پہ جاری و ساری۔ یہ وہ خیر کی راہ ہے جو توبہ سے کھلتی ہے، جس کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے۔ آج کی یہ بابرکت، یہ عظیم رات توبہ کرنے کی رات ہے، استغفار کے، توبہ کے بہت سے کلمات، بہت سے صیغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث صحیحہ میں روایت کیے گئے ہیں۔ اور ان سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات، ایک حدیث مبارکہ ہم سنیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث صحیح میں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شام کے وقت ان بابرکت کلمات کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے، اور اگر صبح کے وقت وہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، شام تک اگر اس کی وفات ہوتی ہے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے۔ ان کلمات کو سننے سے پہلے ایک صاحب دل کا یہ فرمان سن لیجئے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور تسبیح کرنا یہ بندے کے لیے زیادہ مفید ہے، تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ پڑھنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ زیادہ مفید ہے یا استغفار کرنا زیادہ مفید ہے؟ آج کی رات بھی اکثر دوستوں کا سوال ہی یہ ہوتا ہے، بھائی بہنیں دوست احباب پوچھتے ہیں جی کیا پڑھا جائے، کتنی تعداد میں پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے؟ اسی مناسبت سے یہ بات اگر ہم دھیان سے سن لیں تو شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کسی صاحب دل سے پوچھا گیا کہ التسبیح انفع للعبد ام الاستغفار، بندے کے لیے تسبیح پڑھنا زیادہ مفید ہے یا استغفار کرنا زیادہ مفید؟ جواب سنیے۔ صاحب دل نے جواب دیا کہ اگر لباس پاک ہو تو پھر اس پر خوشبو چھڑکی جاتی ہے، لباس اگر پاک ہو تو خوشبو لگانے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر لباس پلید ہو پہلے پاک کیا جاتا ہے۔ اگر لباس پہ نجاست لگی ہے، آپ اوپر پرفیوم چھڑکتے چلے جائیں، کیا پرفیوم چھڑکنے کا فائدہ ہوگا؟ نجاست تو لگی ہوئی، نجاست تو دھلی نہیں ہے۔ نجس کپڑے پر، پلید کپڑے پر آپ دنیا کا مہنگے سے مہنگا عطر، مہنگے سے مہنگا پرفیوم، مہنگے سے مہنگی خوشبو بھی لگا دیجئے، کیا اسے فائدہ ہوگا؟ وہ تو نجس ہے کپڑا، وہ تو پلید ہے۔ جس طرح سے ظاہری نجاست اس کپڑے کو، ہمارے لباس کو پلید کرتی ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹی، گناہوں کی نجاست دل کو پلید کرتی ہے۔ وہ صاحب دل کہتے ہیں پہلے پاک کرو، اور پاک استغفار کرتی ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں، استغفار سے وہ نجاست دھلتی ہے، کپڑا پاک ہوتا ہے، جب وہ پاک ہو جائے پھر خوشبو لگائیے۔ استغفار اور یاد رکھیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے استغفار سے مفر ہو، جسے استغفار سے نجات ہو، یا جو کہے نعوذ باللہ مجھے استغفار کی حاجت ہی، کوئی ایسا بندہ نہیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی طیب و طاہر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی معصوم، کوئی پاک، کوئی عظمتوں، کوئی بزرگیوں، کوئی درجات اور بلندیوں والا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں انی استغفر اللہ 70 مرہ، اے میری امت میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا، اور ایک حدیث میں فرمایا میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا، اور یہ 70 اور 100
محدثین فرماتے ہیں یہ جو فگرز، یہ جو نمبرز احادیث میں آتے ہیں، ان سے مراد ایگزیکٹ فگر نہیں ہوتی. 70 یا 100 کا معنی صرف 70 یا 100 نہیں، اس سے مراد کثرت ہوا کرتی ہے. میں بڑی کثرت سے استغفار کرتا ہوں. اگر اللہ کے رسول کثرت سے استغفار کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کے سوا چارہ ہی کیا؟ ہمارے پاس استغفار کے سوا ہے ہی کیا؟ ہمارے پلے استغفار کے سوا رکھا کیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، بڑے پیارے، حضور کے بڑے محبوب صحابی. آپ فرماتے ہیں کہ امت مصطفیٰ امت محمد، اللہ نے اپنے عذاب سے تمہیں 2 امانیں عطا کی تھی. 2 سیکیورٹیز تھی ہمارے پاس، 2 تحفظ تھے اللہ کے عذاب کے مقابلے. اور وہ دونوں سیکیورٹیز، دونوں تحفظ اللہ نے سورہ انفال میں ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ کا قرآن ہے، صحابی رسول انٹرپریٹ کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں. فرمایا امت محمد، اللہ نے 2 امان تمہیں دی تھیں اپنے عذاب کے مقابلے میں. ایک امان وہ وجود محمد تھا، ایک امان وہ ذات مصطفیٰ تھی، ایک امان وہ رسول اللہ کی ذات بابرکات تھی. رسول اللہ کا ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ اہل مکہ میں موجود ہونا مکہ کے کافروں سے بھی عذاب کو روکنے کا باعث بنا ہوا. اللہ کے رسول کی ذات بابرکات، رسول اللہ کا وجود مجسم، رسول اللہ کا وجود مکرم، رسول اللہ کا وجود مطہر، وہ رب کے عذاب کے آگے ڈھال تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں وہ امان حضور کی وفات سے پوری ہو گئی. رسول اللہ کی جو وفات بابرکات ہے، وصال با کمال ہے، وہ جو ظاہری وجود مقدس کی برکتیں تھیں وہ نہیں رہی ہیں. اور دوسری امان فرمایا وہ اللہ نے قیامت تک تمہارے درمیان رکھ چھوڑی. وہ دوسری امان کیا ہے؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، وہ استغفار. فرمایا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اللہ ان سے اپنے عذاب کو دور رکھے گا. اور جب لوگ استغفار ترک کر دیں گے یا استغفار کو بھی مذاق بنا لیں گے، مذاق کیا ہے؟ استغفار اور توبہ گناہ کے مطابق ہوا کرتی ہے. اگر گناہ بندوں کے حقوق میں سے کسی کی رقم دبائی ہوئی ہے، ہم تسبیح مسجد میں بیٹھ کے استغفار کی کرتے رہیں، یاد رکھیں وہ استغفار تب تک قابل قبول نہیں جب تک ہم حقدار کا حق اسے ادا نہیں کر دیں. جس کا قرض دینا ہے وہ واپس لوٹایا جائے، جس کا حق دینا ہے وہ حقدار کو دیا جائے، جس کا قرض، جس کی رقم، جس کی امانت لوٹانی ہے وہ لوٹائی جائے. حق العبد ادا کیا جائے. حقوق العبد ادا کرنے کے بعد جو ان میں تاخیر ہوئی، جو کمی بیشی ہوئی، اس کے لیے استغفار کریں تو یقیناً پروردگار معاف فرمانے والا. یوں ہی جو عبادات میں، حقوق اللہ میں ہم سے کمیاں ہوئی ہیں، ہم نے نمازیں قضا کی ہیں، روزے قضا کیے ہیں، دیگر عبادات میں ہم نے سستیاں کی ہیں، ان قضا کو پڑھا جائے، نمازیں ادا کی جائیں، روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ دی جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے تو وہ کریم بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا. یہ کلمات استغفار میں ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر میں درخواست کروں گا کہ ایک بار مل کے میرے ساتھ آپ دہرا بھی لیجئے تاکہ جو رسول اللہ کی زبان سے بشارت عطا ہوئی ہے اللہ پاک وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. صحیح بخاری شریف میں کتاب الدعوات، دعاؤں کی کتاب اور دعاؤں کا جو